بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آج کل کچھ تھوڑے بہت پڑھے جاتے ہیں اثر کے بعد، کونوا مع الصادقین پر بیان فرما رہے ہیں، قرآن پاک صحیح کرنے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، جو چل رہا ہے بیان چند دنوں سے۔ فرمایا کہ میں تاکید سے کہتا ہوں کہ مولویوں کے پاس آنا جانا اختیار کرو، اپنے حالت کو درست رکھو اور علماء سے پوچھنے میں شرم نہ کرو۔ جو کل آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ خط لکھنے میں کیا فائدہ، عمل تو ہے ہی نہیں، تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ لکھو، کم از کم ان کی شفقت اور مہربانی اور دعا تو مل ہی جائے گی، یہ کم نعمت نہیں ہے۔ جو اللہ والے سے محبت کرتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے، آپ دیکھنا اس کا کچھ عرصے کے بعد حالت کیا ہے، بدلنا شروع ہو جائے گی حالت۔ جو ماں باپ رات کو اٹھ کے بد دعائیں کرتے تھے، اب رات کو اٹھ کر دعائیں دیتے ہیں، حالات بدل گئے۔ ورنہ یہ کوئی زندگی ہے چرسی، موالی، ہیروئنچی، ڈرگس استعمال کرنے والے، شیشہ، شراب، زنا، ننگی فلمیں، یہ زندگی ہے کوئی؟ ہر وقت پریشان، ہر وقت بے چین رہے گا، ہر وقت دل تڑپتا رہے گا۔ اب یہ دیکھیں، حضرت ابھی اچانک یاد آیا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح جو تھا، اس میں عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا، اور کس پر بیان ہوا؟ صحبت صالحین پر بیان ہوا۔ آپ سوچو کتنے بڑے بڑے اللہ والے یہ کیوں اتنا زیادہ ہمیں کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی بات تو اور بھی ہے نا، لیکن قرآن پاک کی اور احکامات کا اتنا نہیں جتنا گناہ چھوڑو اور نیک صحبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت سے مدد لیتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، پیاروں کے ساتھ رہو، کیونکہ نقل کا انسان عادی ہے نا، اس نقل کی وجہ سے آہستہ آہستہ اصل بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ شرم نہ کرو۔ ایک بات بہت مفید یہ ہے کہ حساب کا مراقبہ کیا کرو۔ دیکھیں بھائی، جب بھی یہ بات ہوتی ہے نا، تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب موت کا مراقبہ حال جانے کی ضرورت نہیں، اور مراقبہ حال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں مراقبے سے کیا مراد ہے؟ جو حدیث پاک کے حساب سے سوچ، اکیلے قبرستان میں، چھت کے اوپر اکیلے، ٹوٹی ہوئی قبر میں، سمندر میں، یہاں تک جانے کا یہ مراقبہ نہیں ہے۔ مراقبہ آپ سوچو، میں آپ کو مراقبہ بتاؤں گا، دل خوش ہو جائے گا کہ اچھا اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے مراقبہ حال جائیں گے، نیلی پیلی روشنی ہوگی، ہم پاگل ہو جائیں گے، مرد اور ساتھ میں ہے۔ میں آپ کو مراقبہ بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے طائف میں، سر مبارک سے نالین مبارک خون میں بھر چکا ہے، یہ ہے مراقبہ۔ گناہ کرنے سے پہلے یہ مراقبہ کر لیں۔ تصور میں 70 جنازے احد کے میدان سے چلے آ رہے ہیں، ایک اشارے پر 70 جانیں نکل گئیں، اور یہاں پر اتنا رو کیبل نہیں نکلتا، ٹیلی ویژن نہیں نکلتا۔ ابھی ایک صاحب یہاں سے گئے ہیں، یا یہاں آئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک دیندار گھرانہ اور مشہور گھرانہ، تو میرے رشتے کی بات چلی، میرے خیال میں وہ صاحب بیٹھے بھی ہوئے ہیں، یہاں پر مفتی صاحب ہیں، اب مجھے یاد آ گیا بیٹھے بھی ہوئے ہیں۔ تو دیندار گھرانہ، دین کی بات ہر وقت کی جاتی ہے، دین کے مختلف شعبوں سے تعلق، یہ یہاں موجود ہے مفتی صاحب، اور پرانی بات نہیں ہے، 7 دن بھی نہیں ہوئے، اب تک دل پر بوجھ ہے۔ کہ میرے رشتے کی بات چلی، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ حافظ بھی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں ماشاءاللہ، اور میں اتنے عرصے سے ان کو جانتا ہوں۔ تو جب بات چلی تو وہ جو دیندار گھرانہ تھا، اس نے کہا کہ مہر کی رقم جو ہے وہ 10 لاکھ ہوگی یا 12 لاکھ ہوگی۔ بات چلی اس بات پر کہ نوجوان نیک ہے، بچی کو خوش رکھے گا، 10 لاکھ 12 لاکھ۔ آپ مجھے بتاؤ کیا اتنا مہر رکھنا جائز ہے؟ یہ تو مفتی ہیں، انہوں نے سمجھایا کہ نہیں بھائی، ہمارے بابا، پردادا، نگردادا سب سے یہی چلا آ رہا ہے زیادہ مہر۔ کیوں بھائی؟ آپ کے دل میں بدگمانی ہے کہ یہ طلاق دے گا اور زیادہ رقم کی وجہ سے طلاق نہیں دے سکے گا؟ پھر وہ سامنے بھی کون سا ہوگا آدمی ایسا ٹیڑھا، وہ اتنا تنگ کرے گا، اتنا تنگ کرے گا کہ وہ عورت خود کہے گی خلا دو، اور خلا میں پھر یہ پیسہ گیا۔ عجیب زندگی کشمکش کا۔
آخر میں یہ رشتہ نہیں ہوا، مان کر نہیں دیا. پھر اس نوجوان کو میں نے کہا دیکھو آپ کی وہاں کہ ایسی آپ کے یہاں رسم ہے، آپ نے عمل نہیں کیا اس پر اللہ کی خوشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے، یہ ہے خاموش تبلیغ عمل والی. میں نے کہا پورا اثر ہوگا انشاءاللہ وہاں پر، اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے اثر کرنے کے لیے میں نے کہا ہے، یہ نہیں، وہ اثر تو اللہ ڈالتے ہیں. مجھے اب تک جب یاد آتی ہے نا تو غم ہوتا ہے کہ دیندار ہم کہلاتے ہیں اور بیٹی کو بیچ رہے ہیں کیا 12 لاکھ میں. ہٹ کے نہیں دیا وہ آخر سے، رشتہ نہیں چاہیے، نیک رشتہ ٹکرا دیا مہر کی رقم کے لیے 12 لاکھ 10 لاکھ. بس اس کے پاس ہوں تب بھی جائز نہیں ہے نا. نعوذ باللہ کیا یہ لو 10 لاکھ لاؤ طلاق دی، ایسا ہوگا کیا؟ نعوذ باللہ. ابھی ایک اور علاقہ ہے، وہ تو خیر ان کے ماں باپ نے لڑ کر ہاں کر دیا. یہ اتنی رقم جمع کر لڑکی والے، عجیب یہ بھی دیکھو آپ، لڑکی والے تو بیچارے کہتے ہیں آپ رشتہ اچھا ہے حکم کرو کرنا کیا ہے، اور یہ لڑکی والے عقل دکھا رہے ہیں، اور وہاں بھی لڑکی والے عقل دکھا رہے ہیں. اتنا سونا ہوگا تو رخصتی ہوگی. اب انہوں نے کیونکہ زبان دے دی اور نکاح بھی کر لیا، مجھے بتایا پتہ بھی نہیں چلا، تو اب وہ پیسے جمع کر رہے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کب جمع ہوں گے. تب تک گناہ کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، نکاح ہو چکا ہے. اب وہ جائز میں کتنا حد ہے مفتی صاحب بتائیں گے. بہرحال پھر بتا رہا ہوں کہ مراقبے کا مطلب یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. سید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ کرنا ہے کہ ان کا بازو کاٹا جا رہا ہے، حق سے ہٹ نہیں رہے. سوچا جائے گا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوڑے لگ رہے ہیں اور ہم لوگ تانے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی چند دن باقی ہیں. کیا ارادہ ہے دعوت کا عید والے دن؟ شرعی غیر شرعی امتحان آ گیا نا. یہ سفید داڑھی اور گھر میں دعوت غیر شرعی، فیصلہ آپ کے اختیار میں. اللہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. برادری کو اہمیت دے دی، خاندان کو بھائی بہنوں کو اہمیت دے دی، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیا. اتنے بڑے گناہ ہو رہے ہیں وہاں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سارے دنیا کے انسانوں سے زیادہ نہیں، اس کا ایمان کا پورا نہیں، کامل نہیں اس کا ایمان. بہرحال فرمایا آپ سنیے، کوئی وقت مقرر کر کے یہ خیال کیا کرو کہ میں اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہوں اور عمل تولنے کی ترازو بھی موجود ہے، میرا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور پل صراط سامنے کھڑا کر کے اس پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر دیکھنا کہ تم سے گناہ کیسے ہوتے ہیں. ہرگز نہیں ہوں گے، کاٹ کاٹ کے، ہاں، تاکہ بڑا وہ نہ بنے. ملفوظات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ کہیں کیسا آپریشن کر دیا. فلم دیکھنے سے پہلے، چاہے ننگی ہو یا نہ ہو، پھنسانے سے پہلے، لڑکوں کو پھنسانے سے پہلے، ماں باپ سے اکڑنے سے پہلے، بیوی بچوں پر ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، قیامت قائم ہو چکی ہے، سامنے پل صراط ہے اور مجھ سے حساب کتاب ہو رہا ہے. دوستوں پھر دیکھنا کہ تم سے گناہ کیسے ہوتے ہیں. ہرگز نہیں ہوں گے، اور اللہ میاں کا خوف دل میں پیدا ہوگا اور شریعت اور سنت پر چلنا دشوار نہ رہے گا. دیکھو بھائی، اگر یہ کہا جائے شریعت پر چلنا، یقین کرنا اس میں سنت خود آ گئی. اب میں حضرت مجدد کا ایک ملفوظ سناتا ہوں. فرمایا کہ جس کو 2 نعمتیں مل جائیں تو اس کے اندھیرے بھی اجالے میں ہوں گے. ظلمات، اندھیرے، اجالے، جس کو 2 نعمتیں مل جائیں. نمبر 1 اتباع سنت. جہاں جہاں اتباع سنت کا نام آئے گا خود بخود شریعت بیچ میں آ جائے گی، کیونکہ شریعت سب سے پہلے ہے. اتباع سنت اور رضا شیخ، شیخ کی خوشی. شیخ کی خوشی آج بھی میں حضرت مجدد کی کوئی بات پڑھ رہا تھا. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں شیخ کا یہ منصب نہیں ہے کہ لوگوں کی جیب کاٹتا پھرے، لوگوں کے مالوں پر نظر رکھے. اور دوسری جگہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ڈرا ڈرا کر ان سے پیسے نکالے. یہ نہیں، اس شیخ کی رضا جو قرآن پاک حدیث پاک کی بات بتائے. رضا شیخ کیا ہوگی؟ شیخ کی خوشی کہ ہم اور آپ عمل کرنے والے بن جائیں. یہ ہے رضا شیخ. یہ تھوڑی ہے کہ میں آیا آپ کے گھر میں، آپ نے مجھے صرف چائے پلائی، آپ نے یہ چیزیں کیوں نہیں کھلائیں، آپ ہم کو جانتے نہیں ہیں، ہم ہوا میں اڑتے ہیں.
ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے. پھر آپ جانتے نہیں ہیں میں بغیر کشتی کے دریا پر تیرتا ہوں, وہ تو تنکا بھی تیرتا ہے. تو آج اس کو بزرگ سمجھتے ہیں جو ہاں کر کے ملتان کی مٹھائی لے آئے, یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. یقین کرنا شیطان تک پہنچا ہوا ہے, شیطان تک. اب میں لاہور جب پہلی دفعہ گیا ہوں, کچھ برس پہلے کی بات ہے, سند المسلمین کا جلسہ تھا اور ہم لوگ تھوڑا دور ٹھہرے ہوئے تھے. جگہ جگہ بڑے بڑے وہ ہولڈنگس جس کی 1-1 لاکھ 5-5 لاکھ سال کی فیس ہے, اس پر داڑھی والا چڑھا ہوا ہے, عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور تسبیح ہاتھ میں اور اس دعائیں مانگ رہا ہے. اوپر لکھا ہر تمنا پوری ہوگی, ورنہ ہر تمنا جنتیں پوری ہوگی یا یہاں ہوگی. رکشا کے پیچھے بینر لگا ہوا ہے, محبوب آپ کے قدموں میں, رنگین. یہاں تو چوکنگ ہے نا, وہاں فلاں عرس ہولڈنگ پر. میرے ساتھ میرے دوست تھے جو ایڈورٹائزمنٹ کا کام کرتے ہیں بغیر لڑکیوں اور لڑکوں کے, شرعی ماشاءاللہ. انہوں نے کہا شیخ یہ بورڈ جو ہے نا یہ جگہ 5 لاکھ سال کی ہے, اس طرح لوٹتے ہوں گے آپ سوچو ذرا, عوام زیادہ وہیں جائے گی کیونکہ شیطان کی چمک دمک وہاں ہے نا. یہ فرمایا کہ واہ. تو اتباع سنت اور رضائے شیخ. فرمایا کہ جب شریعت پر چلنے لگے تو پلسرات پر چلنا کوئی بات نہیں. ماشاء دیکھو واہ واہ کہہ رہا ہے امتی صاحب. جب کیونکہ اللہ خوش ہوں گے نا شریعت سنت, پھر پلسرات پر چلنا کیا ہے. جب شریعت پر چلنے لگے تو پلسرات پر چلنا کوئی بات نہیں. بڑے درجے کے علماء کے نزدیک پلسرات ایک صورت شریعت کی, اس لیے سالک یعنی شریعت پر چلنے والا دنیا میں پلسرات پر چل رہا ہے کیونکہ گناہ چھوڑ رہا ہے, رسومات کا نہیں ہے, غیر شرعی تقریبات کا نہیں ہے, تو پلسرات پر تو چلنا ہی ہے. داڑھی نہیں رکھ رہا, لوگ کیا کہیں گے. اب داڑھی رکھ لی, اچھا ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا, دائیں سے رکھنا, بائیں سے رکھنا, داڑھی کا یہ پورا بچہ رکھنا واجب ہے. چاول برابر کم کرنا, شیو کرنا یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے, حرام ہے. اوہ یہ کیا مثال ہے کہ سکھ میں جو بھنگی ہے, سکھوں میں جو بھنگی ہے اس کو کیا بولتے ہیں سردار جی. بھنگی ہے سکھوں میں سردار جی. سوچو آپ ذرا, ابھی موقع نہیں کم وقت میں, ابھی داڑھی پر زیادہ تو نہیں بول سکتا. ایک ہی جملہ ایسا ہے, کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش آئے. 1,40,000 سے کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب کی داڑھی تھی, اور ان سب کے سردار اور امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی تھی. ایک آدمی کرکٹر سے محبت کرتا ہے, کوئی آ کر کہے کہ کرکٹر نے بال یہاں سے کٹوا دیے ہیں, فیصلہ آپ کے اختیار میں, نقل کرے گا نہیں کرے گا. اور جی کرکٹروں نے اپنا لباس بدل دیا ہے نائٹ میچ کی وجہ سے, نقل کرے گا. فلم اسٹار نقل کرے گا. یہ جو لوگ بزرگوں کی نقل کرتے ہیں دیکھو کیا لکھا ہے, سنت کی نقل کرتے ہیں, کیونکہ بزرگ اسے کہتے ہیں جو شریعت سنت پر عمل کرتا ہے. حضرت فرماتے تھے ہم پر تم طنز کرتے ہو, نقل چور تم بھی ہو, نقل چور ہم بھی ہیں. فرق یہ ہے کہ تم فاسق کی نقل کرتے ہو, ہم مولا کے عاشق کی نقل کرتے ہیں. ارے سنیما اس سے نکلتا ہے, ایک آدمی مٹکتا ہوا نکلتا ہے, ہمیں کسی کے عیب نہیں دیکھنے, مٹکتا ہوا نکلتا ہے, کیونکہ جو فلم میں دیکھا وہی کر رہا ہے. تو جو قرآن پاک حدیث پاک پہ دھیان لگائے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرے گا, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقل کرے گا. کاش کے بعد یہ جو جگہ ہے نا اتنا چھوٹا سا منا دل, اس میں بال اتر جائے. داڑھی رکھنا کیا ہے, لوگ ہنسیں گے, ہنسنے تو. اور آپ جب ہم سے مواد لے کر داڑھی جس کی نہیں ہے اور وہ کہے تو پیچھے نہیں پڑنا ہے کسی کے. 100 دفعہ جس کو غرض ہو عمل کرے, جس کو غرض نہیں عمل نہ کرے. وہ داڑھی رکھ لے گا, سارا ثواب آپ کو ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کس طرح تھے. دیکھو میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ خود سمجھ جائیں گے. کرکٹر, فٹ بالر, فلم اسٹار کی نقل, اور سب واہ واہ کرتے ہیں, ارے بھائی فلانے کی نقل کر رہا ہے, بالکل ویسے ہی سیم, اس کی آواز جیسی بھی, کتنا خوش. حالانکہ وہ تو فسق کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, اس کی نقل کر کے اس کے بال جیسے بنا رہا ہے. بال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا اس طرح بنیں گے بال, اس طرح پھروا دیں, چاروں طرف برابر کر لیں, یا کان کی لو تک رکھ لیں,
اور کیونکہ ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں جو آج کل بڑے بال کو منع فرماتے ہیں. اتنی خدمت نہیں کر سکتے نا. جوئیں نکالنا، اس کو صحیح طریقے سے کنگار وقت کرنا، پھر تو خدمت بالوں کی رہے گی. اور جو ظاہر پر زیادہ سیٹ ہوتا ہے نا، اس کا زیادہ تر باطن گندا ہوتا ہے، یا کم ہوتا ہے، اس کا صحیح کم ہوتا ہے. کیا جملہ ہے جو میری ماں بہن، ابھی ایک ماں بہن ہماری بہو بیٹیوں نے ایک نے شرعی پردہ کیا ہے ابھی چند دن پہلے. مشکلات آئیں گی تو ایک قسم کا پلسرات پر چلنا ہوا نا کہ باقی سب غلط ہیں. لڑکیاں جو بے حیا گھوم رہی ہیں یہ سب غلط ہیں. اب وہ بیچاری کیا بحث کرے گی. ایک آج عالم آئے تھے اور انہوں نے فرمایا میں بحث کرتا ہی نہیں ہوں کسی سے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بحث نہیں کرنا ہے دین میں. بحث جب عمل کرنا ہے کریں، نہ کرنا ہے نہ کریں. اس لیے قیامت میں کوئی دشواری نہ رہے گی جو شریعت سنت پر چلے اور خاتمہ ایمان پر ہو. قیامت میں کوئی دشواری نہ ہوگی. اپنے حال کو ہر وقت درست رکھو، نہ معلوم کس وقت اللہ میاں کی طرف سے بلاوا ہو جائے. حضرت ایسا جملہ وہ تو ملا سکتے ہیں کہ حضرت فرماتے تھے نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. ادھر لاہور ادھر کیا دیکھتا ہے؟ آپ لاہور سے ہیں یا کہاں سے ہیں؟ ٹنڈو بابو سے ہیں تو ادھر دیکھو نا. ادھر کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ پھر دیکھ رہے ہوتا کیا ہے بھائی، ہم بھی دیکھیں. بڈھا ہی تو ہے اور کیا ہے جی. نانا بھی ہے، دادا بھی ہے، اگرچہ حضرت کا خلیفہ بھی ہے، لیکن ادھر تو آپ مجھے دیکھیں گے، میں آپ کو دیکھوں گا. دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے، میں کشی نہیں. آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ حکیم جالینوس اس کا نام تھا، وہ صبح سیر کو گئے کہ صبح کی ہوا ₹1,00,000 کی دوا. جلدی واپس آ گئے. کمپاؤنڈر سے کہا جلدی سے دوائی دوں، مجھے پاگل کو ٹھیک کرنے کی کہا ہے. اور بھائی ابھی تو آپ گئے، کیسے پاگل ہو گئے؟ کہ میں جب گیا تو ایک پاگل راستے میں، ایک پاگل نے مجھے دیکھ کے آنکھ ماری، زور سے ہنسا اور تالی بھی ماری. اس کا مطلب میں کچھ پاگل ہو رہا ہوں. ہے جی. ولیوں کے سردار مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ خوارزم کے سگے نواز ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے شجرہ ملتا ہے. فرماتے ہیں جب کسی کو ایسی مجلس میں خوشی ہو اور وہ شیخ سے مل کر ہنسے اور بیان سن کے خوش ہو، سمجھ لو ابھی اللہ کی محبت کا پاگل ہونے والا ہے. وہ پاگل نہیں جس کو کرنٹ مارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا پاگل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جملے کہے جاتے تھے؟ وہ جملے آج بھی لوگ کہتے ہیں، ابے یہ مولوی کے چکر میں آ گیا، ارے ملا بن گیا، وہ داڑھی رکھ لی، اب پاگل ہے، دیوانہ ہے، چریا ہے، جہاں جاتا ہے انہوں نے جادو کر دیا. تو یہ جملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہے گئے تھے. پھر تو اسی لیے اللہ والوں کو دیوانہ بھی کہتے ہیں. ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر، ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر. ہائے یہ درد کہاں ملتا ہے فرزانوں کو، یعنی کہ عقل مند کو کہاں اللہ ملتے ہیں. ادھر شیکسپیئر کے طریقے پر چلتے ہیں تو اللہ ملتے ہی نہیں. جس کو مزہ آئے اور شیخ سے مل کر خوش ہو، سمجھو بس شیخ بھی انشاءاللہ اللہ والا بنے گا، ہم سب اللہ والے بن جائیں گے. اللہ والے کا مطلب یہ نہیں کہ نوکری کاروبار چھوڑ دیں، مزدوری چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں. اللہ والے کا مطلب یہ ہے کہ جو حلال رزق کماتا رہو، شادی بھی ہو، بچے بھی ہو، نو پرابلم. 2 دکان ہے، تیسری بھی نو پرابلم. اللہ والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرتا. غلطی ہو جائے توبہ کر لیتا. یہ کون سی بڑی بات ہو گئی بھائی اس میں؟ ہے جی. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو جہر جائے تختی کی تھڑی، کھڑی کی کھڑی. حال کے درست ہو جانے کی علامت ہے کہ جو شخص ایسا صاف ہو کہ اللہ میاں کے پاس جانے سے اس کو اندیشہ نہ ہوتا ہو، تو اللہ میاں بھی اس سے خود ملنا چاہتے ہیں. کہ دنیا ایک طرف تھی، میرا بندہ ایک طرف تھا. اپنی بیٹی کی شادی میں ڈھول باجا نہیں کیا، ناچے نہیں، ساری رات گناہ نہیں کیے، تو یہ سب سے الگ ہو کے رہا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے نیک بندوں میں داخلہ لوں، اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں آ جاؤں. یا نسبت یا میرے اللہ کے خاص بندے. کیوں میرے اللہ نے فرمایا؟ کیونکہ یہ نیو ایئر کے نہیں ہوئے، ویلنٹائن ڈے کے نہیں ہوئے، کرسمس کے نہیں ہوئے، مہندی مایوں صحرا بندی کے نہیں ہوئے، تیجا 40واں 21واں کے نہیں ہوئے، یہ انٹرنیشنل چکر بازی میں نہیں آئے، ویلنٹائن ڈے نہیں کیا.
یہ ملک کے مستیوں میں نہیں آئے، یہ اپنے صوبے کے چکر میں نہیں آئے، یہ شہر کے رسومات میں نہیں آئے، خاندان کے رسومات میں نہیں آئے، انہوں نے ہر جگہ میری بات مانی، تو کیوں نہ کہوں میرے، کیوں نہ کہوں پھر میرے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے، فرمایا کہ اس کو اندیشہ نہ ہوتا ہو تو اللہ، جس کو دین پر چلنے میں اندیشہ نہ ہو، گناہ نہ کرے، تو اللہ میاں بھی اس سے خود ملنا چاہتے ہیں، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ عمل ٹھیک ہو۔ عمل ٹھیک ہوگا تو آدمی اگر فرض کریں کہ اچانک دفتر میں بڑے افسر نے چھاپا مار دیا، جس نے کام صحیح کیا ہوگا وہ آرام سے چائے پی رہا ہوگا چائے کے وقت میں، جس نے گڑبڑ کی ہوگی ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو جس نے اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش کیا ہوگا وہ ٹھیک ہے، اور جس نے خوش نہیں کیا ہوگا وہ کہے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کو ساری دولت لے لو، میری کروڑ پتی ہوں، 4 جملے بولنے دو، 4 جملے نہیں، لفظ، تا واو با ہا توبہ۔ اللہ میاں سے اچھا گمان رکھو، اور تجربے سے ثابت ہوا کہ گمان اس کا درست ہوتا ہے جس کے عمل ٹھیک ہوں۔ اس صورت میں حدیث واقع یہ مانا ہوئے کہ عمل کو ٹھیک کرو کہ وہ سبب ہے اللہ میاں سے اچھا گمان رکھنے کا، اور یہ مانا تھوڑی ہو سکتے ہیں کہ برے عمل کیے جاؤ اور نعوذ باللہ خیال اچھا جماتے جاؤ۔ یہ تو بھائی دھوکہ ہے کہ زنا کرتے رہو، لڑکوں سے سور اور کتے والا کام کرتے رہو، اور جناب پیشاب پخانے کے مقامات میں گھسے رہو، اور پخانہ کھاتے رہو، پیشاب پیتے رہو، اور اب اللہ سے نیک گمان رکھیں۔ یہ تو دھوکہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایسا حال بنا لو کہ جب سوچو موت بری نہ معلوم ہو۔ اور دیکھو بھائی، موت کا وقت مقرر نہیں، اس لیے ہر وقت حال ٹھیک رکھنا چاہیے، کیونکہ شاید اس وقت کی آخری سانس ہے، شاید کہ یہ آخری میرا بیان ہے، شاید کہ میری آخری عصر کی نماز ہے، شاید کہ میں آخری دفعہ اس مسجد میں آ رہا ہوں، عمل اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنائے۔ یہی سوچو کہ شاید یہ میری آخری سانس ہے۔ اللہ اپنے خاص تعلق کو اپنی مہربانی سے بغیر استحقاق کے عطا فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔